بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور اس مومن میں، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا یا جس کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی۔ معرف الحدیث میں اس کی تشریح لکھی ہے کہ بہت سارے متشدد صوفیاء، یعنی بہت سارے نیک لوگ جو متشدد ہوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ دین کا حصہ ہے کہ انسان سب سے الگ تھلگ اپنے حجرے میں رہے اور حجرہ بند ہو جائے اور اپنا تعلق دنیا سے توڑ دے، بالکل کٹ آف ہو کر وہ بیٹھ جائے۔ تو ان کے نزدیک یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ تقویٰ یہ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ رہ کر ان کی خوشی غمی میں شریک ہو کر اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا۔ تو جس طرح حدیث میں فرمایا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، جو سراپا نفرت ہے، جس کا کام نفرت پھیلانا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ جو کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ لوگ اسے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، محبت کرنے والے سے لوگ نفرت نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گے۔ عام طور پر محبت کرنے والے سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ تو نفرت جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو جس طرح حدیث میں فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، جو محبت نہیں کرتا اسے محبت نہیں کی جاتی۔ تو خیر کا نہ ہونا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک دنیاوی معنی مراد ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی مشکل پیش آئے گی، کوئی تنگی آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے جاننے والے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو ان سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہاں سے وہ کٹ گیا اور اپنی مشکل کو اس نے خود ہی سولو کرنا ہے، خود ہی اس کو حل کرنا ہے، اور اس میں خیر نہیں ہے ایسے بندے میں۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ آخرت میں، کہ جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے اس نے سلوک کرو اور میرے بندوں سے شفقت کرو، اور جس طرح فرمایا کہ اپنے جو رعایا ہیں، اپنی سپرویژن میں یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو، ہر بندہ نگہبان ہے۔ جو اس کی رعایا ہے، جو اس کے انڈر لوگ ہیں، جن کا درجہ اس سے نیچے ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر کیا تھا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں بھی اس انسان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو رواج دیا جائے، اپنے معاشرے میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، اور اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس کو پڑھا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر 100 بندوں کو بھی کھڑا کیا جائے جو نیک پرہیزگار نمازی لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، کسی بھی آدمی کی لکھی ہوئی ہو، کوئی بھی اس کا مصنف ہو، اس کی آپ نے سیرت پڑھی ہے؟ کتنی پڑھی ہے؟ تو سب کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ ہم نہیں پڑھتے۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ زندگی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے نہیں تو نمونہ کہاں سے آئے گا؟ مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، اور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ کب آئے گا ہمیں؟ یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم نہیں پڑھتے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا جائے۔ جب اس کو ہم پڑھیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، صرف ثواب کی نیت سے نہیں، صرف معلومات کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، تو پتہ ہمیں چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ مجھے شادی پر نہیں بلایا، مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کی، مجھے اچھی طرح سے انوائٹ نہیں کیا۔ ان باتوں پر کٹ آف کر لینا، جھگڑے کر لینا اور پکی ناراضگی ڈال دینا۔ ناراضگی اللہ کے لیے اور صلح بھی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے نفرت کرنا جائز نہیں۔ تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو،
قرآن پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اور صحابہ کے واقعات کو، صحابہ کے کردار تھا، صحابہ کی سیرت تھی، اس کو پڑھا جائے، تو اس کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا یہ اچھی بات نہیں، بلکہ اللہ کے لیے صلح کرنا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں دینا۔ تو بہرحال حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جو محبت نہیں کرتا، بلا وجہ نفرت پھیلاتا ہے، نفرت کرتا ہے لوگوں سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جو محبت پھیلاتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اس بندے میں دنیاوی بھی خیر ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہوگا لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگ اس کے ہیلپر ہوں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔